السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم نے عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، آج ہم بات کریں گے انہیں کی پیر و مرشد خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ حسن بصری کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو خلافت ملی ہے۔ اس سے خلافت سے قبل کی بات میں کروں تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر وہاں سے جب ان کی عمر بڑھی تو بصرہ چلے گئے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ گھر جب پہنچ گئے تو گھر پہنچنے کے بعد ایک دن ان کی ماں نے ان کو مارکیٹ بھیجا، بازار بھیجا، سامان کچھ لانے کے لیے ان کے گھر والوں نے بھیجا۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں۔ بازار جانے کے بعد گھر والے تو بھیجے ہی رہتے ہیں کہ سامان لے کر آنا ہے، مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی، ان کی نظر ایک لڑکی پہ پڑتی ہے جو نقاب پوش ہوتی، بٹ اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ دکھائی دیا کرتی ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کا تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حسن جب اس لڑکی کی آنکھوں کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ لڑکی کافی غصے میں ہو جاتی ہے، کافی جلال میں آ جاتی ہے، بولتی اچھا تو میری تعریف کر رہا ہے، لیکن آج کا ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اگر کسی کے حسن کی تعریف کر دیا جائے، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کر دی جائے تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکی مذہب اسلام کی ماننے والی تھی، اسلام کی شہزادی تھی، مذہب اسلام پہ چلنے والی تھی۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی تعریف کی، اس کی آنکھوں کی، جوانی کا عالم تھا، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ابھی رک میں بتاتی ہوں۔ کچھ عرصہ گزر کے اپنے گھر جاتی ہے۔ گھر جانے کے بعد خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اپنے کنیز کے ذریعے سے ایک ڈھکی ہوئی چیز میں چھپا کر کے اپنی آنکھیں نکال کر ایک تشتری میں رکھ کر اپنے کنیز کو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچا دیتی ہے۔ جب خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس لڑکی کی کنیز پہنچتی ہے، جو تشتری میں کے اندر وہ آنکھیں ہوتی ہیں، چھپا کے لا کے پہنچاتی ہے، بولے کہ جس کی تم نے تعریف کی تھی، جس لڑکی کی، اس مارکیٹ، اس بازار کے اندر اس نے کچھ بھیجا ہے تحفے میں۔ حسن بصری بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہو جو میں نے تعریف کی ہے اس تعریف کا مجھے بدلہ ملا ہو، وہ لڑکی مان گئی ہو۔ لیکن جب اس تشتری کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں آنکھیں پڑی ہیں، دو آنکھیں اس تشتری کے اندر ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، ایک لیٹر لکھا پایا، اس میں ایک خط تھا، اس کے اندر خط دیکھتے ہیں، اس خط کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہی آنکھیں تمہیں پسند تھی نا، جو آنکھیں کسی کو گمراہی میں ڈال دے، مجھے وہ آنکھیں اپنے پاس نہیں رکھنی ہیں، اس لیے میں تمہیں یہ آنکھیں دے رہی ہوں۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات پڑھتے ہیں کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بہت ان کو پریشانی ہوتی ہے، بہت ٹینشن میں ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے اس لڑکی کی آنکھیں چلی گئی،
اللہ کی بارگاہ میں گریہ جاری کرنا شروع کر دیتے، توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری وجہ سے ایک لڑکی نے اپنی آنکھیں نکال کر دے دی، اور اگر ہم نے اس کی تعریف نہ کی ہوتی تو شاید اس کی آنکھیں نہ نکلتی، نہ مجھے وہ آنکھیں نکال کر دیتی۔ رات بھر روئے، پھر خیال آیا اللہ کی بارگاہ میں تو ہم نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، چلو اس لڑکی سے بھی معافی مانگ کر آتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے صبح کے وقت، جاتے اس مارکیٹ کی طرف، اس بازار کی طرف کہ چلو اس لڑکی کا پتہ پوچھتے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے اس کے محلے میں پہنچتے ہیں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے اس محلے کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کی میت ہو گئی ہے، کسی کا جنازہ جا رہا ہے، اور پورے محلے والے اس جنازے کے ساتھ ہیں، اور سارے محلے والے رو رہے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی بزرگ کا ہی جنازہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں، کسی بزرگ کا ہی جنازہ ہوگا۔ اگر کسی بزرگ کا جنازہ نہ ہوتا تو شاید سارے محلے کے لوگ نہیں روتے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب کوئی اچھا انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب لوگ روتے ہیں۔ کوئی ولی پردہ کرتا ہے تب بھی لوگ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پورے ضلع والے روتے ہیں۔ کوئی اور اس سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے تو پورے ملک والے ان کے جانے پر روتے ہیں۔ پورے محلے والوں کا رونے کا مقصد خواجہ حسن بصری کو لگا کہ شاید کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا ہے، اسی لیے سارے محلے والے رو رہے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک شخص سے، آخر یہ کس کا جنازہ ہے جس کے جنازے میں سارے محلے کے لوگ رو رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ کل ایک لڑکا مارکیٹ میں اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی تھی اور اس سے بہت برا لگا تھا، اس نے اپنی آنکھیں نکال کر اس لڑکے کو دے دی۔ دینے کے بعد اب معاملہ یہ ہوا کہ اس آنکھوں کو نکالنے کے بعد اس درد کو برداشت نہ کر سکی اور وہ انتقال کر گئی۔ جب یہ بات خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میری وجہ سے ایک لڑکی نے اپنی آنکھیں نکال دی، اور میری وجہ سے صرف میں نے تعریف کی تھی، اس نے اپنی آنکھیں نکالی اور اس کی جان چلی گئی، میری وجہ سے کسی لڑکی کی جان چلی گئی۔ بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر وہیں سے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں لڑکی تو بہت دور کی بات ہے، کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت توبہ کر لیا۔ جب سچے دل سے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال تک عبادت و ریاضت کرتے رہے، 70 سال تک غالباً خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت کیے۔ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، 3 4 دن تک روزہ رہا کرتے تھے مسلسل۔ یہ معمول تھا، لیکن آج کی بات کریں، اگر کسی مسلم لڑکیوں کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہر طریقے سے اپنے آپ کو مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ کیسی لڑکی تھی مذہب اسلام کو ماننے والی کہ کسی نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی تو اس نے اپنی آنکھیں نکال کر رکھ دی، دے دیا، کیونکہ جو آنکھیں ایک شخص کو فتنے میں ڈال دے وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے، جو ایک مسلمان کو گمراہ کر دے وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے، جو کسی شخص کو جہنم کی طرف لے کے جائے وہ حسن و جمال و خوبصورتی وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن اب کے زمانے کا عالم تو غلط، اس کا الٹا برعکس ہے، اپنی آنکھوں کو دکھاتی ہیں، اپنے زلفوں کو دکھاتی ہیں، اپنے چہرے کو دکھاتی ہیں تاکہ لوگ مجھے لائک کریں، تاکہ مجھے لوگ پسند کریں، اور یہ سب سراسر غلط ہے۔ مذہب اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے۔ شاید عورتوں کو یہ بات، لڑکیوں کو یہ بات غلط لگ رہی ہو، میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے سڑکوں پر بے پردہ گھومتی ہیں، ٹہلتی ہیں،
بازاروں میں بے پردہ گھومتی ٹہلتی ہیں، ہرگز نہیں، ہمارا مذہب اسلام ہرگز اس چیز کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی غیر محرم سر عام کھلم کھلا کوئی عورت کھلے عام گھومے سڑکوں پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر کہ ہم تمامی لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کی حفاظت عطا فرمائے، کیونکہ حالات بہت نازک ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت نصیب عطا فرمائی، ان کو ولی کامل بنایا، ان کو کشف و کرامت عطا فرمائی۔ تو اگر آپ بھی سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں بزرگوں کے اس واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت کرے گا، ہم کو بخش دے گا اور ہمیں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔